آپ پیش کر رہے ہو؟ نہیں، اگر ابراہیم کی بھی توحید پیش کرنا ہو تو آپ ابراہیم کے بازو میں ہو، پہلے ابراہیم کو پیش کرو پھر توحید کو پیش کرو۔ یہ ہے نبوت اور رسالت کو پیش کرنا۔ یہ آپ ابراہیم کی منصب پر آ جا رہے ہیں اور کہہ رہے توحید کا پیغام ہے ابراہیم کا، یہ کیا بات؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امتیوں، تیرا کام نبی اور اللہ دونوں کو پھیلانا ہے، اور نبیوں تیرا کام اللہ کو پھیلانا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی مان۔ یہ نوٹ کیجئے گا۔ تو ان شعروں میں سے ایک شعر ہے جو عربی میں پڑھ دیتا ہوں مسند اور مستدرک کے حوالے سے، اور آپ بھی لفظ سن کر کے صحابہ کی زبان میں رطب اللسان ہو جائیے۔ الحمدللہ فرماتے ہیں ورتا، یہ ایک دم تو کے معنی، نار الخلیل مستترن، کتنا پیارا لفظ ہے، کیف وانت فی صلبہ یحترق، سبحان او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس کہتے ہیں، ترجمہ سنیے، یا رسول اللہ، آپ خلیل کی آگ میں چھپ کر کے موجود تھے، ورتا وارد تھے، نار الخلیل، خلیل ابراہیم خلیل اللہ کی آگ میں، مستترن ستر چھپ کر کے، وانت فی صلبہ کیف یحترق، نبی اس سے پہلے کے کچھ کہنے والے تھے کہ یہ خود کہہ دیتے ہیں، مجھ سے پوچھئے چھپ کر کے کیسے؟ آپ ان کے پشت انور میں آپ کا نور محمدی جلواگر تھا، تو وہ آگ کیسے جلا سکتی تھی اسے؟ وہ کیف یحترق، احتراق جلانا، آپ ان کے صلب میں موجود تھے تو وہ آگ آپ ان کو کیسے جلا سکتی تھی؟ کائنات جل جاتی اگر وہ ابراہیم جل جاتے۔ دیکھا آپ نے؟ تو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم سا ایمان پیدا، ایمان ابراہیم کا تھا، یقین تھا، چلے بھی گئے الحمدللہ۔ اس لیے پیارے نوٹ کرنا، ایک بات تو یہ آپ دھیان رکھ لیجیے، توحید اور رسالت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی یہ اس کا تھوڑا پس منظر۔ ایک بات اور، حضرت ابراہیم، بڑا افسوس ہوا، میں نے یوٹیوب پر بھی دیکھا اس کو، وہ کلپ جو ہے آپ سن کر کے بس اگر زندہ ہے تو ہدایت کی دعا کر دیجیے گا ان کے لیے، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو حساب اللہ کہہ دیجیے گا، ان کا حساب اللہ پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، معاذ اللہ رب العالمین، منہ سے بولنے بھی نہیں آتا لیکن ایک منصب ہے، بولنا پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر تھے، بت پرست تھے، اس طرح کی حرکتیں کرتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ پڑھ لیجیے، اس پر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن آپ کا کافی ہے الحمدللہ، اللہ رسول پاک آپ کے کافی ہے الحمدللہ۔ توجہ دیجیے گا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 219 ایک دم زندگی بھر تک یاد رکھیں، 218 219 سورہ شعراء، شین عین را الف حمزہ، کیونکہ شورا انگلش میں تو SHURA ہی لکھتے ہیں، تو شورا اور شورا دو بھی ایک ہی ہوتا۔ 25واں پارہ میں سورہ شورا ہے، اور یہ 19واں پارے کی میں آیت پیش کر رہا ہوں، 25ویں کی پیش نہیں کر رہا ہوں۔ تو آیت نمبر 218 اور 219 بڑی اچھی تفسیر ہے اور بڑی اچھی آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ خالی کر دیتا ہوں، ترجمہ ہی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ یاد رکھیے، حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی حضرت شیس، سب سے پہلے حضرت شیس، ان سے لے کر کے جتنے بھی حضرت اسماعیل ابراہیم، ان سے لے کر کے جتنے بھی آدم سے لے کر کے جتنے بھی آئے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینتقل من صلب طاہر الی صلب طاہر۔ یہ مفہوم ہے جس میں کہ آپ کو نبی کے والدین کا بھی ایمان سمجھ میں آ جائے گا اور ابراہیم کے والد مکرم کا بھی ایمان سمجھ میں آپ کو آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ بت پرست تھے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ذات میں بھی انکمپلیٹ ہوں گے، علم میں تو ہے ہی انکمپلیٹ۔ توجہ دیجیے گا اور اس کو دھیان دیں، پہلے وہ ریسرچ نہیں، سرچ کریں، شریعت میں سرچ کریں، اسلام میں سرچ کے بعد پھر ریسرچ کریں، سرچ پہلے کریں، پورا احاطہ کریں۔ توجہ دیجیے گا، اگر ابراہیم کا باپ کافر تھا معاذ اللہ رب العالمین، بتاؤ ابھی جو عباس عقیدہ دے رہے ہیں کہ آپ کے صلب کے اندر، آپ کے پشت انور میں نور محمدی ہے، اور آپ کیسے جلا سکتی ہے نور محمدی؟ اور ایک باپ کا منتقل ہونے والا نطفہ جب بیٹے میں آتا ہے تب ہی وہ صلب میں رہتا ہے۔ تو اے ابراہیم، تیرے صلب میں جو نطفہ آیا ہے وہ تیرے باپ ہی سے تو آیا ہوگا۔ تو توجہ دینا پیارے، رسول اعظم
صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مانتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ کافر اور بت پرست تھے تو وہی کافر اور بت پرست کا نطفہ ابراہیم کے اندر بھی آیا، کیونکہ نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے نا، نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ کافر کے اندر بھی رہا ہے، کافر کے اندر بھی رہا ہے۔ لیکن اب قرآن پاک سنیے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس سے پہلے کی آیت کریمہ ہے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اے حبیب مکرم آپ پشت کے اندر بھی، کیا کمال ہے یا سبحان اللہ، بڑی اچھی آیت کریمہ، دھیان دیجیے گا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ حدیث پاک مستدرک کی اور جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے جو روایت کہ آدم ابھی آئے نہیں تھے، تو آدم سے جب پہلے مصطفیٰ ہے تو آدمی میں کیوں شمار کر رہے ہو؟ آدم سے بھی پہلے مصطفیٰ ہے، نوٹ کرنا، آدم سے بھی پہلے مصطفیٰ ہے۔ تو اب ترجمہ آپ کو اور اچھا سمجھ میں آئے گا۔ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اے حبیب مکرم، آپ پشت انور میں بھی خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوتے تھے۔ اب آپ کہیں گے ارے یہ کیا ہوا، عقل میں نہیں آ رہی، تو عقل میں نہیں لاؤ، پیدا کرو عقل کو، یہ خدا کا فرمان ہے۔ ارے جب آدمی پیدا ہوتا تو کھڑے ہونے وغیرہ کی بات ہے نا، اور محمد تو آدم سے پہلے ہیں، آدم سے جب پہلے ہیں تو نسل آدم تو بعد میں ہے، آدم پہلے ہے نا، اور یہ آدم سے بھی پہلے۔ نوٹ کریں آپ۔ تو اب آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے، حبیب مکرم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ آدم سے لے کر کے عبداللہ تک جو منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ بطن آمنہ میں جو آئے ہیں، آمنہ کے پیٹ میں جو آئے ہیں، پشت انور عبداللہ سے، اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ آیت کریمہ مقام مدح میں ہے، نوٹ کیجئے گا، اس لیے کہ کیا اللہ فرما رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ منتقل ہو رہے ہیں، بت پرستوں اور کافروں میں نہیں کہا اللہ، سجدہ کرنے والوں میں۔ اور اللہ جسے ساجد کہہ دے وہ کافر نہیں ہو سکتا، اللہ جسے ساجد اور عابد کہہ دے وہ بت پرست نہیں ہو سکتا۔ اسی سے معلوم ہو گیا کہ اصل محمد میں، نوٹ کرنا، اصل محمد میں ابراہیم ہے، اور ابراہیم کے باپ بھی اصل ہے، ان کے باپ بھی اصل ہے، یہ اصلوں میں آتے ہیں۔ تو اگر ابراہیم کا باپ بت پرست اور کافر تھا تو نوٹ کرنا اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوگا۔ رب کہے اصل محمد کو ساجد، امت کہے کافر۔ رب کہے اصل محمد کی اصلوں کو ساجد اور عابد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو بت پرست تھے۔ ہوتا ہے کیا، قرآن پاک میں سورہ انعام میں ایک آیت کریمہ ہے، غالباً 173 میں یہ آیت کریمہ ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہیں پر مغالطہ ہوا، یہیں پر مغالطہ ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، تفسیر میں آپ جب دیکھیے گا تو باپ آزر نہیں ہے، باپ تارخ ہے ان کے۔ نوٹ کیجئے، راہ خا پیش خروف، تارخ، خا جیم کے بعد ہا خا جو ہے تارخ، وہ کیوں والا قاف نہیں، حیدرآباد میں بول دیتے، خلیل کو خلیل بولتے، خلیل کو خلیل بولتے، دھیان دیجئے۔ تارخ یہ حضرت ابراہیم کے والد مکرم معظم کا نام ہے، اور آزر جو ہے یہ ان کا چچا ہے، آزر حضرت ابراہیم کا چچا۔ اور عرب کی سرزمین پر چچا کو باپ کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، العم بمنزلۃ الاب۔ کئی حدیثوں میں ایسے پہلو ملتے ہیں، خود قرآن پاک سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے آیت نمبر 134 یا 135 میں آپ دیکھیے جا کر کے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی موت کے پس منظر اور واقعات کو جب پیش کیا ہے تو فرمایا کہ جب یعقوب کے پاس موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بتا تو کس کی عبادت کرے گا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرے گا؟ تو بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جبکہ حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق ہے اور حضرت اسماعیل چچا ہے اور حضرت ابراہیم تو دادا میں سے ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ، دادا ہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی مکہ معبود کی عبادت کروں گا۔ کیا مطلب؟ باپ کا جملہ دادا کو بھی کہا گیا، باپ کا جملہ چچا کو بھی کہا گیا، تو قرآن میں بھی چچا باپ کے معنی میں استعمال ہوا، اب کے معنی میں استعمال ہوا، یہیں پر مغالطہ ہوتا۔ اور میں تفسیر الآیت بالآیت کیا ہوں، نوٹ کیجئے گا،
قرآن کی تفسیر قرآن سے میں نے کی ہے اور اسی کو آپ اوتھینٹک سمجھیے، یہ تفسیر اعلیٰ کہلاتی ہے، تفسیر الآیت بالآیت سب سے اعلیٰ منزل میں ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں میں ذوف کا پہلو نہیں، حدیث میں ذوف کا پہلو بھی ہے، حدیث میں ضعیف کا پہلو بھی ہوا کرتا ہے، لیکن قرآن کی آیتوں میں ذوف نہیں، وہ متواتر ہے، بالکل سچی ہے، وہ صادق ہی صادق ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اوتھینٹک ہے۔ نوٹ کر لیے ہوں گے آپ؟ تو حضرت ابراہیم کے والد حضرت تارخ ہیں اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اور حضرت ابراہیم کے والد کی طرف جو آزر کی نسبت کی گئی ہے وہ چچا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ دو بات خاص طور سے پھیلائی گئی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور آج بھی بہت سارے بڑے بڑوں سے اصل جب سنتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ نوجوانوں کو تو خیر ہم ریفریش کر سکتے ہیں، وائرس وغیرہ آ جائے، لیکن بوڑھے لوگ بڑے بڑے لوگ تکلیف ہو جاتی ہے، وہاں بولنے میں بھی مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ بس یہ سوچنے لگتے ہیں ارے اتنے دن سے ہم لوگ غلط تھے کیا، آج آیا ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ جب صحیح اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں، جب اللہ اور رسول کی شان کی جب بات آئے اور آپ اس سے پہلے اس شان کے خلاف نظریہ رکھے ہوئے تھے، خدا کی قسم آنکھ بند کر کے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیجئے، شان کی بات، شان کی جب بات آئے تو اس کو آپ آنکھ بند کر کے قبول کر لیجئے۔ 99 ایئرس تک بھی آپ اگر گمراہیت میں مبتلا رہیں گے اور ایک دن مرنے کو ہے، اور اگر آپ شان الوہیت اور شان رسالت میں زندہ ہو کر کے مریں گے تو 1 گھنٹہ وہی کام آئے گا، 99 ایئرس بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے توحید اور اپنے رسالت اس کو مکمل مضبوطی سے اور شان کے اعتبار سے تھامے رہنا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو دو بات تھی، ایک بات آپ دیکھ لیے ابراہیم کے والد کون، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ سوشل میڈیا کی سیرت ابراہیم، سیرت اسماعیل، یہ سب سنیے آپ نالج کے اعتبار سے، لیکن ان سب نالج کا آخری جملہ اگر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا عالم یہ ہے تو ہمارے ایمان، جان ایمان، شان ایمان محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا اگر پیش کر رہے ہیں تو ایکسپٹڈ ہے، ورنہ ریجیکٹڈ ہے۔ اب ایک بات جو قرآن پاک سورہ صافات آیت نمبر 102 جو ہم نے تلاوت کی ہے، یہ توجہ سے سنیے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ اب ذرا توجہ ایک دم دیجیے گا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ قرآن پاک سے سنیے، قرآن پاک سے سنیے۔ قرآن آپ کا، قانون اسلام آپ کا، قانون اسلام میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کے محبوب بندے اور نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نوٹ کریے گا آپ، محبوب بندوں کا ذکر ہوگا۔ فرماتا ہے اللہ پاک فلما بلغ معه السعي، بلغ میں نے پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، مراد یہ ہے کہ سوچ و سمجھ آ گئی، ورنہ 10 سے یا 12 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل جب یہ واقعہ پیش آیا۔ کون سا واقعہ؟ یہ کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ زانو بزانو، شانہ بشانہ ایک باپ کے ساتھ بیٹا شعور کی منزل میں کچھ اٹھانے بیٹھنے یا سمجھنے کی منزل میں جب آ جاتا ہے تو اسی کو بولتے ہیں السعی عربی۔ فلما بلغ معه السعی، جب پہنچ گئے حضرت ابراہیم کے ساتھ بلوغیت کی منزل میں، بلوغیت سے مراد وہی سمجھ ہے، وہ عاقل بالغ نے 12 سال 10 سال کے درمیان ہے بات۔ قال یا بنی، تو اپنے ایک عظیم خواب جو متواتر بار بار دیکھے تھے، ایک عظیم خواب کی بات پیش کر رہے ہیں، ایک عظیم خواب۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اب آ رہا ہے ہمارے سکھائی کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، ہمارے قرآن کی اس عظیم الشان اور ڈاکٹر اقبال کی مقدس روحانیت کو پیش کرنے کے لیے توجہ دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اقبال مندی عطا فرمائے۔ پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند دلبند سعید سعادت مند سے کہا، بیٹا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک باپ کی بیٹے کی تربیت میں اور بیٹے کی ذمہ داری میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ آرڈر ہو، اور محبت بھرے انداز میں آرڈر۔ لیکن دیکھیے آپ، واقعی اس سے ایک عقیدہ میں پہلے ہی بتا دوں آپ کو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اور رسالت کے لیے سلیکشن فرماتا ہے، سلیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بچپن ہی سے وہ اوصاف میں رکھتا ہے، بچپن ہی سے وہ وصف میں، وہ شان میں رکھتا ہے۔ کوئی ایسا کام اس سے نہیں لیتا
جو کام کے آگے چل کر کے اس پر ریمارک کرے یا مارک کرے، ارے تیرے کو جانتا ہوں میں بچپن میں، جیسے کبھی کبھی بولو ہو جائے تو ایک بار کی اگر پڑھ گئے اچھا ارے جانتا ہوں جب بول دیتے ہیں، لیکن نہیں، جب نبی اور رسول کا سلیکشن فرماتا اللہ تعالیٰ تو بچپن ہی سے الحمدللہ اس کا ایسی تربیت فرماتا ہے، واہ واہ، جس کو آپ آج کی زبان میں یہ کہ فیضان نظر کہیں گے آپ یا مکتب کی کرامت کہہ دیں گے آپ۔ توجہ دیجیے گا، حضرت اسماعیل ہے 12 سال یا 10 سال کی عمر پاک ہے، کہتے ہیں بیٹا میں ذبح کر رہا ہوں، خواب وہ ہونا چاہیے کہ ذبح کر رہا ہوں، یہ بات طے ہوگی، لیکن نہیں، فانظر ماذا ترى، بول بیٹا تیری رائے کیا ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم نبی ہے اور نبی کو نبی جانتا ہے، ولی کو ولی جانتا ہے۔ نوٹ کیجیے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ الخبیثات للخبیثین، قرآن کا فارمولا سنو، بروں کے لیے برے، بری عورتوں کے لیے برے مرد، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، یہ قرآن کا فارمولا ہے۔ قرآن کا اچھوں کے لیے اچھا، بروں کے لیے برا۔ نوٹ کیجئے گا، اسی سے یہ ہے جو بولتے ہیں کہ کون کس کے کام نہیں آتا، ایسا نہیں ہے، آپ اچھوں کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ حشر بھی اچھوں کے ساتھ ہوگا، بزرگوں کے ساتھ رہو گے بزرگوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ نوٹ کیجئے، کہہ رہے ہیں فانظر ماذا ترى، کیا رائے ہے بیٹا، ایسا مت سمجھنا کہ یہ پوچھ جو رہے ہیں مجبور ہے ابراہیم، نہیں، معلوم ہے ابراہیم کو کہ یہ بیٹا نبی ہے اور میرا جو نور محمدی منتقل ہو چکا ہے ان کے اندر۔ جو دے رہے ہیں آپ اسماعیل سے پوچھتے ہیں اے بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ اب آداب فرزندی دیکھیں۔ اچھا، اس بات کو سمجھانے کے لیے 2-3 منٹ کے اندر میں ایک بات اہم بتا دوں، یاد رکھیے گا، جب تک توجہ دیجیے گا، جب تک آپ کے گھر میں بس صرف آپ لوگ رہیں تو بس ایک دم وہ اکول ماحول رہتا، لیکن خدا کی قسم اگر اسی گھر میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جاتا ہے، توجہ دیجیے گا، اللہ کا نیک بندہ آ جاتا ہے تو اس میں تصور اہل بیت جو ہو جاتا ہے، گھر کے لوگوں کا جو تصور ہو جاتا ہے الحمدللہ برکتوں والا ہو جاتا ہے، رحمتوں والا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا، بخاری کی ایک حدیث سن لیجئے، حضرت عتبان ابن مالک ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اگر موقع ملے تو عتبان اپنی اولاد کا بھی نام رکھ دینا، اتنے عظیم صحابی ہیں، سبحان اللہ، عین تا با الف نون، عتبان صحابی ہیں، یہ بالکل نابینا تھے، دکھتا نہیں تھا، رات میں اللہ نبی اعظم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہے مجھے لوگ امامت پر مجبور کرتے ہیں، میں امام ہوں، آواز اچھی ہے، لوگ مجبور کرتے ہیں، لیکن رات میں مسجد نہیں آ سکتا، آقا ایسا کیجئے آپ چلیے میرے گھر کو، سبحان اللہ، چلیے میرے گھر کو، اور چلنے کے بعد چلیے میرے گھر کو، اتخذہ مکانا یصلی، توجہ دیجیے گا، ایک جگہ میں آپ نماز پڑھ لیجیے گا، میں قیامت تک جب تک زندہ رہوں گا اسی مقام کو عبادت گاہ بنا لوں گا، اسی مقام کو عبادت گاہ بنا لوں گا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ برکت کا حصول غلط چیز ہے، تبرک حاصل کرنا غلط چیز ہے، توسل حاصل کرنا غلط چیز ہے۔ بخاری کو پڑھنے والوں بخار میں مت پڑھو، محبت میں پڑھو، الحمدللہ۔ رسول اعظم آتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے مصطفیٰ کی ان کو لے کر کے آتے ہیں حضرت عثمان اور کہتے ہیں بتا کہاں پر پڑھوں، سبحان اللہ، بتا کہاں پر پڑھوں، آئینہ وصلی مکان، بتا وہ مکان کہاں ہے کہ میں پڑھوں، فائن المکان الذی وصلی، یہ جملے ہیں، کہاں ہے وہ مکان، کہاں چوائس کیا ہے؟ آقا آئیے نا، وہاں ایک مکان پر لے جاتے ہیں، نبی پاک ہے، اسی حدیث پاک سے میں نے ابھی رمضان میں بتایا تھا، جو تہجد وغیرہ کے جو آپ کرتے ہیں نا، نفل وغیرہ کا جو اہتمام کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، وہ اسی حدیث پاک سے ہے، نوٹ کیجیے گا۔ نبی پاک نے 2 رکعت نماز پڑھی جو نفل کی نماز تھی، اور پیچھے سارے صحابہ جماعت کیے اور جب پڑھ لیے دعا کیے اور چل دیے۔ کیا تاریخ گواہ ہے، حضرت عتبان وہیں پر ہمیشہ کے لیے قدم مصطفیٰ کو عبادت گاہ بنا لیا، عبادت گاہ۔ اے حاجیوں مبارک ہو، مقام ابراہیم پر واجب الطواف پڑھتے ہو نا، کیوں پڑھتے ہو؟ وہ مقام ابراہیم اللہ کے محبوب بندے اور نبی سے منسوب ہے، بس اس لیے پڑھتے ہو، نوٹ کرنا۔ تو تبرک اور برکت کا جو تصور ہے اسلام میں وہ بالکل حق ہے، اور یہ ان کا عمل ان کے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، مر گیا مردود فاتحہ ندرود، یہ سب جملے جو ہے نا یہ سننے والے جملے ہیں، نوٹ کرنا آپ پیارے، آپ اللہ رسول کو صحیح مانتے ہو الحمدللہ صحیح ہی مانو، اور اگر نہیں تو آپ صحیح عالم سے، صحیح مطلب علماء ربانیین سے کنیکٹڈ رہو، درود پڑھی اللہم صلی علی محمد۔ جو کہنا یہ چاہ رہا تھا میں، حضرت ابراہیم اب مکتب کی کرامت اور فیضان نظر بتانے جا رہا ہوں، مکتب کی کرامت اور فیضان نظر بتانے جا رہا ہوں۔ جب تک حضرت ابراہیم، نوٹ کیجئے گا، جب تک حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر مینا کی وادی نہیں چلے، مینا کی وادی نہیں چلے، بات کیا ہے؟
जमरा उला जहां पर पहली कंकड़ी मारते हो, जमरा वुस्ता जहां पर दूसरी कंकड़ी मारते हो, जमरा अकबा जहां पर आखिरी कंकड़ी मारते हो, 7 7 7 हर जगह मारते हो। वहां पर ज़बह करने का पहलू नहीं लाया, वहां पर शैतान को मार रहे हैं और मारकर चले जा रहे हैं। और एक मकाम है, मकाम मज़बह, तवज्जो दीजिएगा, वहां पर हजरत इब्राहिम को लिटा रहे हैं, नोट कीजिएगा। और लिटाने से पहले ये कहने बेटा अब बताओ, नोट कीजिएगा, बेटा अब बताओ। याद रखना अल्लाह के नेक बंदों से जो मकाम मंसूब हो जाता है वो मकाम मकतब की करामत ले लेता है या फैजान नजर खुदा ले लेता है, खुदा की नजर का फैजान होने लगता है, अल्लाह की मुकम्मल नजर मुतवातिर होने लगती है। और उस मकाम को मकतब का वो दर्जा दे दिया जाता है जिस मकतब को बाकरामत कहा जाता है। सुनो, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? पूछा इब्राहिम ने इस्माइल से, बेटा तेरी क्या राय है? तो पूछ, आज अगर बाप पूछता है तेरी क्या राय है, कौन सा फोन तुझे दिलाऊं, तो रुको रुको रुको, मैं पहले ओलेक्स पे देखता हूं, मैं पहले इस पे देखता हूं। टाइम लेते हो औलादो, फर्जंदे इस्माइल तो इससे इबरत हासिल करो। किसी ने नहीं सिखाया है, निस्बत नबी से है, रब ने सिखाया है, रब का फैजान नजर है, नोट करना। बेटो तवज्जो दो, उसी इस्माइल की नस्लों से आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो, नोट करना। इस्माइल ने कहा, या अबदे, अब्बू जान, इफ़अल मा तुमर, आपको जो हुक्म दिया गया है आप कर गुजरिए। जो हुक्म दिया, एक सेकंड के लिए भी गौर फिक्र नहीं करते हैं। बेटियों तुम ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, औलादो ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। और उन औरतों को जो रुला रहे हो नौजवानों, हमें 20 लाख जोड़े चाहिए, हमें 10 लाख ये चाहिए, बेटी का सूरत ऐसी चाहिए, खूबसूरती चाहिए, हुस्न चाहिए, नोट करना, ये सब यही रह जाएंगे। अगर तेरे साथ कोई जाने वाला है और तेरे साथ कोई रहने वाला है तो वो तेरा नबी है, वो तेरा रसूल है। रसूल ने 11 शादियां की है, एक भी ऐसी शादी बता दो जो हमारे शहर हैदराबाद में खुसूसन एक भी शादी मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक हो रही हो। एक भी शादी की बात कर रहा हूं, एक भी। तुम एक शादी करते हो, 11 शादी के बराबर नहीं, हजारों अरबों खरबों शादी के बराबर मेरे आका ने 11 शादियां की हैं। और तुम जानते हो कौन कौन लड़की थी, कौन कौन सौजा थी? खुदा की कसम, तारीख गवाह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सरमदाने अरब में से हैं, शहजादी अबू बकर सिद्दीक की, उमर फारूक सरमदाने अरब में से हैं। उनकी बेटी से शादी करने के बावजूद मेरे आका ने कितने सिंपल अंदाज में, खाली तकरीर करोगे, तकरीरें सुनोगे, मीडिया में आओगे कि ये करना चाहिए, निकाह को आसान बनाओ, आसान बनाओ, प्रैक्टिकल कब करोगे? दुआ ही कर सकते हैं। मेरी आंखें सुबह शाम देख रही हैं, वो घर बर्बाद हो जाएगा जिस घर में जोड़े लिए गए हो, वो घर तबाह हो जाएगा जिस घर में दहेज का मसला हो, वो घर तबाह हो जाएगा जिसमें बहुओं को सताया जाता हो, वो घर बर्बाद हो जाएगा जिसमें हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की पामाली की जा रही हो। औरतों डरो अल्लाह से, औरतों मर्दों डरो अल्लाह से। शादियां नस्ल इंसानियत की बका का नाम है, तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील का नाम नहीं है। नस्ल इंसानियत की बका का नाम है। निकाह रसूल की सुन्नत है, तेरी सुन्नत मत बनाओ, अपनी सुन्नत मत बनाओ। ये फर्जंदे इस्माइल है, कहते हैं अब्बू जान जो आपको हुक्म हुआ है कर गुजर। अब बेटा कहता नहीं, मैं पहले देखूंगा, मैं पढ़ा हूं तू पढ़ा, मैं शादी करूंगा तू शादी करेगा, ये फिक्र होती है। मैं इस सिंध में एक बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है मैं इसको कंप्लीट आइंदा जमा करूं, एक बड़ी अच्छी बात आ रही है और इससे आप लोग भी इबरत, हम सब भी इबरत पकड़े। वो बात ये है, तारीख हकीकत में सबसे पहले जो तलाक वाक़े हुई है वो इब्राहिम के घर में वाक़े हुई है। मैं थोड़ी देर चुप रहूं ताकि हम अट्रैक्ट हुआ। तारीख हकीकत आज इतना जुल्म हो रहा है हमारी बेटियों पर कि हम सब जानते हैं, बोलना नहीं चाहते। अगर अंदर अंदर से आप लोग मुलव्विस हैं तो अंदर अंदर से इसको फॉर्मेट कर लीजिएगा और किस बुनियाद पर हुई है नोट कीजिएगा। हजरत इब्राहिम है, अपने बेटे के घर हजरत इस्माइल के घर जाते हैं और इस्माइल की बीवी, नोट कीजिएगा, इस्माइल की बीवी दरवाजा को दस्तक देने के बाद जब खोलती है तो खोलने के बाद कहते हैं वो हैं, मतलब बेटे का नाम इस्माइल है तो नहीं, नोट कीजिए।
लेकिन नबी की फिरासत देखिएगा। हजरत इस्माइल जब आए, पूछने लगे, कोई आए थे घर में, जैसे हम लोग पूछते, हाँ आए थे। एक बुढ़ा आया, नोट करना प्यारे, जुमले में गौर करना। एक बुढ़ा आया। हजरत इस्माइल अपने वालिद गिरामी के पास जाते हैं। वालिद गिरामी गुफ्तगू करते करते, बेटा मैं आज गया था, नोट कीजिएगा, लेकिन मैं जानता हूं जो जो तुम्हारे दिल में गुजर रहे हैं, बस अपने दरवाजा को बंद कर लो। हजरत इब्राहिम भी नबी है, इस्माइल भी नबी है, नबी की बोली नबी समझ गया, बंद कर लो। आते ही सबसे पहली तलाक हजरत इस्माइल अपनी बीवी को दे देते। इब्राहिम के घर में सबसे पहली तलाक। आप तफसीरों में देखेंगे, तशरीहात इस्लाम में आप जब देखेंगे तो उसका सबब यही बताया गया है कि लफ्ज़ बुढ़ा जो है ये बेअदबी के लिए यूज होता है। आज भी बहुएं बोलती है कि बुढ़ा खांसता रहता है, मरता ही नहीं, चलो जी दूसरे घर में रहते हैं। ये सब जुमले जो बोलते हैं सुनो। और हजरत इब्राहिम ने जब कहा बेटा दरवाजा बंद कर लो, अतबा का जुमला है, आइन ता बा गोलहा, अतबा, दरवाजा बंद कर लो। उन्होंने समझा कि इनको दरवाजे से निकाल करके बंद कर ले। चुनांचे जब दूसरी शादी हुई तो उनकी वफादारी, एक बुजुर्ग शख्सियत आए थे, बड़े अच्छे थे, खूबसूरत थे, जब ये तारीफ सुना अपनी बीवी से